بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نیا ٹاپک لے کر، جو ہے دعاؤں کی فضیلت۔ اسلام میں دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے اور یہ دعائیں مسجد اور مدرسہ، ولادت اور وفات اور سکھ دکھ تک محدود نہیں، بلکہ اسلام میں دعاؤں کا استعمال بہت زیادہ ہے، مہد تا لحد، ماں کی گود سے قبر کی منزل تک۔ زندگی کے ہر گوشے کی دعا اس میں موجود ہے۔ عبادت کے موقع پر بہت سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے سوا بھی بہت سی خاص دعائیں ہیں جن کو الگ الگ وقتوں میں پڑھنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے، جیسے خوشی کے وقت کی دعا، غصے کی وقت کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سلام بھیجنے والے کے لیے دعا، مرغ کی آواز سن کر دعا، گدھے کی آواز سن کر دعا، کتے کی آواز سن کر دعا، نیا پھل دیکھ کر دعا، نیا چاند دیکھ کر دعا، نیا کپڑا پہننے کی دعا، بارش کی دعا، مسجد، گھر اور بازار کے بارے میں دعائیں، پیشاب پخانے کی جگہ داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں، سونے اور جاگنے کی دعائیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت سی دعائیں اسلام نے بتائی ہیں، اور نہ صرف بتائی ہیں بلکہ ان کا شوق دلایا ہے اور ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ عربی زبان میں دعا کا مطلب ہے مانگنا، پکارنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ سے مانگنا اور اس کو مدد کے لیے پکارنا۔ اللہ سے دعا کسی بھی زبان میں بولی میں کر سکتے ہیں۔ خاص وقت کی دعائیں ہیں انہی لفظوں میں کرنی چاہیے جو قرآن اور حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ ان میں کسی بھی طرح کی کبھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بار برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی دعائیں سنائیں، اور انہوں نے وَبِی رسولی کالذی ارسلت کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معمولی تبدیلی کو ناپسند کرتے ہوئے فرمایا، وَبِالنَّبِیِّ کالذی ارسلت ہی کہو۔ نبی کے لفظ کی جگہ رسول کے الفاظ کی تبدیلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، جبکہ آپ رسول بھی تھے۔ کوئی دعا لفظ یا معنی کے اعتبار سے چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہ ہو تو وہ من گھڑت ہے۔ اس لیے ایسی دعاؤں سے بچتے ہوئے خالص قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ہی اپنانا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کی دعائیں ہی مقبول دعائیں ہیں، انہی دعاؤں کو سیکھنا سکھانا چاہیے اور موقع بموقع ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، جانور نے شرارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا، تئیس، شیطان مرے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، اس سے شیطان پھول کر گھر کی مانند ہو جاتا ہے، بلکہ کہو بسم اللہ، اس سے شیطان سکڑ سمٹ کر مکھی کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آج بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی سواری کے شرارت کرنے یا موٹر سائیکل وغیرہ جلدی سے چالو نہ ہونے پر یا کوئی کام بگڑ جانے پر شیطان کو لعنتیں طعنے دیتا ہے۔ ایسے موقع پر شیطان پر لعنتیں کرنے کے بجائے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اسلام نے ہر موقع کی دعا بتائی ہے۔ جب کوئی بندہ ان دعاؤں کو موقع بموقع پڑھتا رہتا ہے تو اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف اپنے خالق و مالک سے اس کا تعلق قائم رہتا ہے، وہیں دوسری طرف اس کی زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار، اپنی محتاجی کا اظہار اور سنت الہی اور نصرت الہی کے طلب کا معاملہ بھی جاری رہتا ہے۔ شاید اسی لیے دعا کو اسلام نے بہت ہی اہمیت اور فضیلت دی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیتے ہوئے فرمایا، الدعاء هو العبادہ،
یعنی دعا عبادت ہے، اور اللہ پاک نے دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ نیز فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یعنی میں پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جب کوئی مسلمان بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کے بدلے مانگی ہوئی چیز دیتا ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے کوئی آفت اور مصیبت ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ گناہ اور نافرمانی کی دعا، رشتے ناتوں کو توڑنے کی دعا، اور حرام کھانے پینے اور پہننے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے اس کی شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر شرطوں کا لحاظ رکھتے ہوئے دعا کی جائے تو وہ اوپر کی 3 صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت میں ضرور قبول ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعا کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کی دعاؤں کو یاد کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔